ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں، جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور بتاؤں، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ پھر ہم نے دعا مانگی، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور یہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ زر دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار خیارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز؟ نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟
انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ رو کرے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، وہ نبی تو نبی ہوتا ہے، اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑنا، کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے، اللہ کو، اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ، آپ دوڑے ہوئے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا، کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض، بلاؤ، وہ آ گئی۔ آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں ناراض؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں۔ پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ انہوں کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دے، کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے۔ ہے کون؟ صحابی۔ آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے۔ پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ۔ ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج کا زمانہ، ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہوگی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے، تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں۔ ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پہ بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی نہیں چھوڑ کے آئے ہوں۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت،
وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی. تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے؟ اور مسلمانوں سے یہ پوچھا تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے. تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر اب مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. تھا ان کا قبضہ ناجائز. تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا ہن جناب ساڑھے حق کے فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے. تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا. تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دو. تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا، سچ بول کے اسلام کو جتاتا. جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی. جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو. میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا. ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین. جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں. ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا. سچ تو ایک عالمی صفت ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا سچ بہت اعلیٰ چیز. اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی. اور حاجی بیچارے کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے، یہ جیب کٹ گئی، جیب کٹ گئی. بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے. ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس جہان. قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا. جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی.